جی وعلیکم السلام، مزمل عرض کر رہا ہوں جی، سمندری پنجاب پاکستان سے۔ مزمل صاحب سمندری کوئی شہر ہے؟ جی سمندری تحصیل ہے فیصل آباد کی۔ اچھا اچھا، اللہ آپ کو عزت دے۔ نام کیا بتایا آپ نے؟ جی مزمل حسین جی۔ مزمل بھائی حکم کریں، مزمل صاحب کیا حکم ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی وہ انٹرنیٹ کے ایشو کی، تو یہاں پاکستان میں وہ پی ٹی آئی نے جو آن لائن جلسہ کا اہتمام کیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے انٹرنیٹ سلو کیا ہوا ہے اور اسی لیے پرابلم آ رہی ہے۔ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ ہاں پاکستان تو ہماری دعا جی ہے جی کہ پاکستان کے تو حالات بہتر ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو ابھی ایک بہن تھوڑی دیر پہلے آپ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو جی جی انہوں نے جو یا علی علیہ السلام مدد کا جو سلوگن بنایا تھا، تو اس میں وہ زلجلال والے اکرام کا جو بات کر رہی تھی، تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ذرا ڈالیں اور ان کو بتائیں کہ ایسا نہیں ہوتا، یہ کس طرف چل پڑے ہیں یہ لوگ۔ السلام علیکم، یا علی زلزلہ والے کرام مدد۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بات کریں بہن، کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کہاں سے کال کیا؟ آپ کی وائس نہیں آئی ہے کلیئر۔ میری وائس صحیح ہے، آپ کو شاید پرابلم ہے وہاں پہ، میری وائس صحیح ہے، دوسرے لوگوں نے شکایت نہیں کیا وائس نہیں آ رہی۔ آپ ڈسکنیکٹ ہو کے واپس آ جائیں نا، آئی تھنک اٹس سم ایشو۔ آپ ڈسکنیکٹ ہو کے واپس آ جائیں۔ اوکے، آپ کی جانب سے ایشو ہے، میری جانب سے ایشو نہیں ہے، آپ کے فون میں آپ کے کنیکشن میں کوئی ایشو ہے، آپ ڈسکنیکٹ ہو کے دوبارہ آ جائیں۔ تھینک یو۔ یہ لوگ دیکھیں، ذوالجلال کا مطلب ہے صاحب جلال اور صاحب اکرام۔ صاحب اکرام یعنی صاحب نیکی، صاحب صفات حسنہ۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام بلا شک صاحب جلال ہیں، جلال ان کا ہے، صاحب اکرام بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ جو یہ قرآن کی آیت ہے نا، ذوالجلال والاکرام، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مجید، یہ کوئی حرام نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو صاحب جلالت نہیں کہہ سکتے۔ میں ابھی آپ کو میں آپ کا نام جلیل بھی رکھ سکتا ہوں، محمد جلیل، جلالت مآب وغیرہ، یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ لیکن اس طرح دیکھیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے اگر شیعہ نا، اہل بیت علیہ السلام کے بڑے صفات ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے بڑے القاب ہیں، ہمیں اپنے سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے سے بناتے جائیں۔ اور یہ صوفی ملنگ جو اپنے سے بناتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا بڑا تیر مارا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے اتنے اسماء حسنہ ہیں، اتنے اچھے القاب ہیں، زیارت جامعہ کبیرہ میں ان کے اتنے اچھے القاب ہیں، اور ان سے خطاب کرنے کے جو ائمہ علیہ السلام نے جو طریقہ کار بتایا ہے، ان کو استخدام کرنا چاہیے، ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہم کیونکہ ہم دین کیا ہے بھائی؟ دین ہمارے خالق کا گھر ہے، جو مرضی کریں، پھوپھی کا گھر ہے۔ نہیں دین کیا ہے؟ دین نام ہے پیروی کا، طاعت کا، ہے کہ نہیں بھائی؟ دین نام ہے غلامی کا، یعنی ہم غلام ہیں اہل بیت علیہ السلام کا، جو انہوں نے سکھایا ہے ہم اس کی اتباع کریں گے، ہے کہ نہیں بھائی؟ بے شک اپنے سے ایجاد کرنے کا کوئی حق ہے بھائی ملنگوں کو؟ کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، اپنے سے ایجاد کرنے کا حق نہیں ہے بھائی۔ اب ہاں، اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہاں جی آپ بولیں۔ جی جو کچھ اللہ نے اور اس کے رسول نے اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دیا، ہمیں وہی لینا چاہیے اور ہمیں وہی اپنانا چاہیے۔ اپنی طرف سے بنانے کا کیا حق ہے جی؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو ایک منٹ، اللہ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو عزت دے۔ تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی، میرے بھائی، میرے عزیز، آپ کی خدمت میں عرض کریں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو بتایا ہے کہ تم ہمیں کس طرح یاد کرو، ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت علیہ السلام نے، یہ ایک زیارت ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا روز غدیر میں مثلا، یہ زیارت ہے امیر المؤمنین، یہ کتاب مفاتیح ہے، مفاتیح الجنان، ٹھیک ہے، مفاتیح الجنان، یہ زیارت مطلقہ امیر المؤمنین علیہ السلام میں، یعنی کسی بھی ایام مخصوص کسی یوم کے لیے نہیں ہے۔ چھٹا جو زیارت ہے اس طرح ہے: السلام علی اسم اللہ الرضی ووجہ العلی، سلام اللہ، السلام علی اسم اللہ الرضی ووجہ العلی وصراطہ السوی، السلام علی المحذب الصفی، السلام علی ابی الحسن علی بن ابی طالب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی اسم اللہ الرضی ووجہ العلی وصراطہ السوی، السلام علی المحذب الصفی، السلام علی ابی الحسن علی بن ابی طالب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی خالص الاخلاء، السلام علی المخصوص بسیدۃ النساء، السلام علی المولود فی الکعبۃ المزوج فی السماء، السلام علی اسد اللہ فی الوعاء، السلام علی من شرفت به مکۃ ومناء،
السلام على صاحب الحوض وحامل اللواء، السلام على خامس أهل العباء، السلام على البائت على فراش النبي ومفديه بنفسه من الأعداء، السلام على قالع باب خيبر والداحي به في الفضاء، السلام على مكلم الفتية في كهفهم بلسان الأنبياء، السلام على منبع القليب في الفلاء، السلام على قالع الصخرة قد عجز عنه الرجال الأشداء، السلام على مخاطب الثعبان على منبر الكوفة بلسان الفصحى اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ میں نے ایک چھوٹا سا فقرہ پڑھا ہے، یہ ایسے فقرات ہیں انسان کے دل کو، اگر وہ لوہے کا بھی دل ہو نا وہ پگھل دیتا ہے، ایسے فقرات ہیں، ذوب کر دیتا ہے، پگھل دیتا ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کے کلمات، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام لسان اللہ ہیں، ان کے کلمات اللہ کے کلمات ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اپنے جیب سے بنانے کی۔ میرے بھائیو ملنگو، تم اگر چاہتے ہو نا کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی اتباع کرو، اہل بیت علیہم السلام نے منع کیا ہے، تیرے خالے کا گھر پھپھی کا گھر نہیں ہے، جو مرضی کرو۔ دین ہے کس کا نام؟ اتباع کا نام، سیکھنے کا نام۔ آل محمد علیہ السلام سے سیکھو اور قبول کرو اور غلامی کرو، اس کا نام ہے۔ بیٹھ کے ادھر عقیدہ بناؤ، اپنے سے بیٹھ کے چیزیں بناؤ، نماز بناؤ، وغیرہ بناؤ، تشہد بناؤ، یہ سب ممنوع ہے میرے بھائی، اہل بیت علیہ السلام کا اتباع۔ لیکن میں نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، کوئی ذوالجلال والاکرام کہہ دے، کوئی یہ ٹھیک ہے بھائی، صحیح ہے، لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ نہیں بولا ہے۔ اگر کوئی کہنا چاہتا ہے اس کی کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ جو سنیں گے نا وہ یہی سوچیں گے کہ آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کو اللہ سمجھتے ہیں، وہ لوگ یہی سمجھیں گے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، انسان دوسروں کو اس اشتباہ میں ڈال دے، اس غلط فہمی میں ڈال دے کہ بھئی میں موحد نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں نصیری ہوں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے انسان کو، اپنے آپ کو بدنام کریں کہ بھئی میں تو شیعی نہیں، میں مسلمان مومن ہی نہیں، میں کافر ہوں، نصیری ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے یہ غالی جو ہیں ملنگ وغیرہ اس میں نصیری بھی، ملعون بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، ان کا تو عقیدہ یہی ہوتا ہے، تو ان کو تو لعنت کرنی چاہیے۔